بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم وصلی اللہ علیہ. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی. ورنہ تو اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں 10 کے بارے میں ارشاد فرمایا: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. تو یہ جو 10 صحابہ کو آپ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بھی ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی عروہ بنت اویس، اس نے خلیفہ مروان کے پاس یہ دعویٰ دائر کیا کہ سعید ابن زید نے میری زمین قبضہ کر لی ہے. حضرت سعید کو جب بلایا اس خلیفہ نے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے بعد بھی اس کی زمین سے کچھ لے سکتا ہوں، جب کہ میں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سنا ہے. زمین کسی کی ہتھیانے کے بارے میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد بھی میں اس کی زمین لے سکتا ہوں؟ مروان خلیفہ جو تھا اس نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے جس نے زمین سے ایک بالش بھی ظلماً لے لی، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں طوق ڈال دیں گے. 7 زمینوں تک کو اس کے گلے میں طوق ڈال دیں گے. مروان نے کہا بس اس کے بعد میں آپ سے کوئی گواہ نہیں مانگتا، یعنی اس نے مقدمہ ان کا خارج کر دیا. تو حضرت سعید، لیکن وہ چونکہ دعویٰ کر رہی تھی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہی تھی، تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہو تو اس کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہی قتل کر دے. عروہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں مری جب تک کہ اس کی بینائی جاتی نہیں رہی، اور وہ اپنی زمین میں چلی جا رہی تھی کہ یکایک ایک گڑھے میں گری اور مر گئی. اور مسلم کی ایک روایت میں محمد ابن زید بن عبداللہ بن عمر سے یہی مضمون مروی ہے کہ انہوں نے اسے اندھی دیکھا ہے، دیواروں کو ٹٹولتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی. اور جس گھر پر اس نے مقدمہ کیا تھا، جس زمین پر، اسی کے کنویں میں گزری اور اس میں گر پڑی، اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. اللہ والوں کو جو ستاتا ہے، تو اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر وہ منہ سے کچھ نہ نکالیں، برداشت کر لیں، تو اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے، محمد ابن منکدر نے روایت کی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار تھا، کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر سوار رہ گیا. مجھے پانی نے کنارے پر پھینک دیا تو مجھے ایک شیر ملا. میں نے اس سے کہا اے ابو الحارث، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں. یہ شیر کی کنیت ہے ابو الحارث. مختلف جانوروں کی بھی کنیتیں ہوتی ہیں عربی میں، جیسے کہ انسانوں کی ہوتی ہیں. تو ابو اور ابن کے معنی ہر وقت باپ اور بیٹے کے نہیں ہوتے، بلکہ کسی بھی مناسبت سے کنیت ہو جاتی.
تو شیر کو ابو الحارث کہتے ہیں، تو انہوں نے شیر سے بات کی اور کہا کہ اے ابو الحارث، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس نے سر جھکا لیا اور مجھے اپنے پہلو اور کندھے سے دھکیلتا رہا، یعنی راستہ بتاتا رہا، یہاں تک کہ راستے پر پہنچا دیا، اور پھر جب راستے پر پہنچا دیا تو ہم ہمانے لگا، یعنی آواز نکالنے لگا۔ اس سے میں نے سمجھ گیا کہ اب یہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے ساری زمین اور اس جانور تک مسخر کر دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ سادہ زندگی گزارتے تھے، جبکہ وہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود، یعنی جس علاقے کے حکمران تھے، جس علاقے کے گورنر تھے، کیونکہ اصل خلافت تو مدینہ منورہ میں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے۔ تو آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ مدائن سے تشریف لے چلے ایک جگہ کے لیے، اور آپ کے ساتھ ایک مہمان تھا۔ جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ ہرن جنگل میں پھرتے ہوئے نظر آئے اور پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، کہ تم میں سے ایک ہرن اور ایک پرندہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میرے پاس ایک مہمان آیا ہے، اس کی مجھے خاطر کرنی ہے۔ تو ایک ہرن اور ایک پرندہ ان کے پاس آ گیا۔ یہ اللہ کی شان اور ان کی کرامت، صرف ان کے بلانے سے ایک ہرن اور ایک پرندہ ان کے پاس آ گیا۔ تو جو شخص آپ کے ساتھ چل رہا تھا اس نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ کیا تم نے کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہو اور پھر کسی چیز نے اس کی نافرمانی کی ہو؟ کتنا جو ہے عظیم ایمان تھا ان کا، کتنی عظیم ان کو اللہ سے تعلق کی دولت حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا فرما بردار ہو اس کی کوئی چیز نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو پرندے اور ہرن تک ان کے پاس خود چل کر آئے، جبکہ وہ ایسا جنگلی جانور ہے ہرن کے، اس کو شکار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انہی شیخ عبد المجید نے بیان کیا ہے کہ حافظ ابو نعیم نے حارث بن عمیر سے روایت کیا کہ میں نے مدائن کا سفر کیا، یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ تو ایک شخص ملا جس کے کہتے ہیں جب میں سفر میں گیا تو مجھے وہاں ایک شخص ملا کہ جس کے اوپر پرانے کپڑے تھے اور اس کے پاس ایک سرخ چمڑا تھا جسے وہ مل رہا تھا، یعنی شاید اس چمڑے کو دھو رہے ہوں گے۔ وہ متوجہ ہوا، مجھے دیکھا اور کہا اے اللہ کے بندے وہیں ٹھہر۔ میں نے اس شخص سے جو میرے ساتھ تھا پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور سفید کپڑے پہنے، پھر آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مصافحہ کیا اور حال پوچھنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبداللہ، نہ آپ نے مجھے کو کبھی پہلے دیکھا، نہ میں نے آپ کو، نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں نہ میں آپ کو، پھر آپ کیسے مجھ سے اس طرح گفتگو فرما رہے ہیں جیسے جان پہچان ہو؟ فرمایا ہاں، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جس وقت میں نے تم کو دیکھا ہے اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا تھا۔ کیا تم حارث بن عمیر نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ روحیں ایک جمع کیا ہوا لشکر تھیں، عالم ارواح میں ایک لشکر کے شکل میں جمع تھیں روحیں، ان میں سے جن میں تعارف ہو گیا تھا، یعنی عالم ارواح میں جن کا آپس میں تعارف تھا اور ایک دوسرے سے مناسبت تھی روحوں میں، دنیا میں انہی میں آپس میں انس ہے، اور جن میں اجنبیت رہی ان میں اختلاف ہے۔ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابی ہیں، ایک ضرورت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور رات بہت اندھیری تھی۔ یہ دونوں وہاں سے چلے تو اب اندھیرے میں چلنا تھا، تو دونوں کے ہاتھوں میں جو لاٹھیاں تھیں
تو ان میں سے ایک صاحب کی لاٹھی روشن ہو گئی اور دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب ان کا راستہ الگ الگ ہوا تو دوسرے صاحب کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور ہر ایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلا گیا حتیٰ کہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہ ان کی کرامت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں جو آپ کی کرامتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں سخت قحط پڑا، تو اس وقت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کی کرامتوں میں سے یہ کرامت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خشک سالی ہوئی، قحط پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے کہ ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کریں، یعنی بیچ میدان میں صحن میں لے کر آئے تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے دونوں بازو پکڑے اور ان کو سامنے کھڑا کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے آپ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے اور آپ کا ہر ارشاد حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار صحیح کر دی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا، اور ان کے ماں باپ نے، ان کے باپ نے وہ خزانہ وہاں دفن کیا ہوا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو سیدھا کروا دیا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے تاکہ وہ گرے نہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو وہ خزانہ مل جائے جو ان کے باپ نے وہاں دفن کیا تھا۔ تو باپ چونکہ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نیکی کی وجہ سے ہم نے اس خزانے کی حفاظت کی ان بچوں کے لیے۔ تو باپ کی نیکی کا اثر اولاد کے لیے بھی بعد میں بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے اس کے لیے یہ اثر ظاہر فرمایا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، آپ کے چچا ہیں، تو اس لیے ان کے طفیل دعا مانگی جا رہی ہے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ دیوار تو جو ہے وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں ہیں، اور اس کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔ تو آپ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے ان دونوں کی حفاظت ان کے باپ کی نیک بختی کی وجہ سے فرمائی تھی، تو اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حفاظت ان کے چچا کے بارے میں فرمائی ہے، کیونکہ ہم ان کو آپ کے پاس سفارش کرانے کے لیے اور آپ سے بخشش چاہنے کے لیے لائے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ترجمہ، لوگوں اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، تم پر مسلسل بارش برسا دے گا اور تم کو اموال و اولاد سے مدد دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو تو یہ دنیا کی تکلیفات دور ہو جائیں گی، قحط دور ہو جائے گا۔ تو لوگوں سے استغفار کے لیے بھی کہا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے طفیل اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا اس وقت فرما رہے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ بہت ہی غمگین تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ رہی تھی، شہادت کی انگلی سینے پر گھوم رہی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آپ نگہبان ہیں، بے راہوں کو چھوڑ نہ دیجیے، شکستہ حالوں کو ہلاکت کے گھر میں ڈالے نہ رکھیے، بچے رو رہے ہیں اور بڑے بوڑھوں پر دقت ہے، مصیبت کی شکایت کا غلغلہ ہے، اور آپ تو دل کے بھید اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اے اللہ اپنی خاص مدد سے ان کی مدد فرمائیے۔ یہ لوگ میرے ذریعے سے آپ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے۔ اس کے بعد بادلوں کے ٹکڑے اٹھنے لگے تو لوگ خوشی میں چلا اٹھے،
دیکھتے ہو پھر وہ ٹکڑے آپس میں مل گئے اور برسنے لگے، ہوائیں چلنے لگی، پھر گرج اور رعد پڑنے لگی۔ یہ لوگ وہیں تھے کہ ایسی بارش ہوئی کہ لنگیاں چڑھانے لگے اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں گھسنے لگے۔ لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑا، آپ کی چادر کو برکت کے لیے چھونے لگے اور کہنے لگے، اے حرمین کی آبپاشی کے سبب آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میدانوں کو سبزہ زار اور شہروں کو شاداب اور اپنے بندوں پر رحم فرما دیا۔ ابن الاسیر نے رسد الغابہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کے وسیلے سے اس قحط اور ہلاکت کے سال جبکہ بہت سخت قحط پڑا تھا بارش کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور زمین سرسبز ہو گئی، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ ہے اللہ کی طرف وسیلہ۔ آج بہت سے لوگ اولیاء اللہ کے وسیلے کو جو ہے وہ نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی واضح دلیل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ان کا جو مقام ہے آپ کے بارگاہ میں، اس کے طفیل میں آپ بارش برسا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ، یعنی کوئی بھی ذریعہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے مانگیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا چاہیے، کہ اپنے نیک عمل کر کے اللہ سے مانگا، جیسے کہ ان 3 آدمیوں کا واقعہ گزرا جو غار میں بند ہو گئے تھے، اور ہر ایک نے اپنے کسی نیک عمل کے طفیل اللہ سے مانگا تو اللہ نے وہ پہاڑ کے اوپر جو پتھر آ کر رک گیا تھا وہ اس کو ہٹا دیا۔ تو یہ اعمال کا وسیلہ ہے، لیکن کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنا یہ بھی ثابت ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور غلط رخ پر ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد امین گاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر میں تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک آدمی سے ان کی بات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ اپنے عمل کے وسیلے سے مانگنا چاہیے اور اس ذات کے وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے، گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنے کا اس نے انکار کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے عمل کے وسیلے سے تم کس طرح مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اس نماز کے طفیل مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا تیری 2 رکعت اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو وہ ساکت اور مبہوت رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے بھی مانگنا چاہیے۔ اس واقعے میں بالکل صاف مذکور ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، ان کو باقاعدہ میدان میں لا کر اللہ سے ان کے ذریعے دعا مانگی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ ہے اللہ کی طرف وسیلہ۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کچھ اشعار پڑھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور ان کا ترجمہ یہ ہے، امام المسلمین نے ایسے وقت دعا کی کہ خشک سالی مسلسل تھی، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے کے طفیل بادل برس پڑا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے والد کے حقیقی بھائی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا شرکت غیر اس کے وارث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے شہروں کو زندہ فرما دیا اور وہ نا امیدی کے بعد سرسبز میدان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔